سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض۔ اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ، اس کی ایک عجیب اور عبرتناک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرعون کے محل میں ایک عورت مشاطہ تھی جو اس کی بیوی اور بیٹیوں کی بال سنوارتی تھی، گویا وہ ہیئر ڈریسر تھی۔ وہ ایک دن اس کی بیٹی کی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس کی کنگھی نیچے زمین پر جا گری۔ اس نے اٹھاتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار کا نام لیا۔ جب اس نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی حیران ہو کر کہنے لگی، تو موسیٰ کو مانتے ہے؟ جب بات کھل گئی تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی، لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ ہاں مانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی تیرا بندوبست کرواتی ہوں۔ چنانچہ وہ بھاگ کر گئی اور اپنے باپ فرعون سے کہا کہ تیرے محل میں کام کرنے والی عورت جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکے ہے، اب آپ کی خدائی کا دعویٰ کیسا ہے؟ فرعون کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ وہ کہنے لگا، میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دربار لگایا اور اس عورت کو بلوا کر کہا کہ تم اپنی بات سے رجوع کر لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب تو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ فرعون کو پتہ تھا کہ اس کی ایک دودھ پیتی ہوئی بیٹی بھی ہے، چنانچہ اس نے اس عورت کو چومیخا کروایا، یعنی اسے زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ زمین پر رکھ دی گئی اور ہاتھ کے اندر اسی کیل زمین میں گاڑ دی گئی۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کیل گاڑ دی گئی اور دونوں پاؤں میں بھی، وہ ہل بھی نہیں سکتی۔ فرعون نے کہا، اب بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کہنے لگا، اچھا اس کی بیٹی کو بلواؤ۔ چنانچہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی لائی گئی اور اسے اس عورت کی سینے پر لٹا دیا گیا۔ جب بچی ماں کی سینے پر لیٹی تو اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اس کو کہا گیا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گی تو ہم اس بچی کو اسی حالت میں دودھ پینے کی حالت میں ذبح کر دیں گے۔ اب بتائے کہ ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور جس ماں کی سینے پر اس کی چھوٹی سی معصوم بچی دودھ پی رہی ہو اور اسے ایسی دھمکی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ مگر وہ کہنے لگی کہ میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ اس کی بیٹی کو اسی حالت میں گردن کاٹ کر شہید کر دیا گیا اور اس کا خون ماں کی سینے پر گرا۔ اللہ اکبر! اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی، مگر اس نے اللہ رب العزت کے لیے یہ قربانی دے دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی نہیں مانی تو اس نے بچھو منگوائی۔ اس زمانے میں دشمن کو سزا دینے کے لیے شیروں، بچھو اور سانپوں کو پالا جاتا تھا۔ جب بچھو لائے گئے تو اس کے جسم سے کپڑے ہٹا کر بچھو چھوڑ دی گئی۔ اب زہریلی بچھو نے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچے کہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر چھوٹا سا بچھو بھی کاٹے تو کتنا درد ہوتا ہے، اور اگر بڑے بڑے پلی ہوئی زہریلی بچھو کاٹے تو پھر کیا بنے گا؟ وہ بیچاری تڑپتی رہی۔ بچھو نے اسے اس قدر کاٹا کہ اسے اسی جگہ پر بالآخر موت آ گئی۔ فرعون جب یہ کام کر چکا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، دیکھا یہ عورت مجھے نہیں مانتی تھی، میں نے اسے کتنی عبرتناک سزا دی۔ اللہ کی شان دیکھ کہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تو بڑا بدبخت اور ظالم ہے کہ تو نے معصوم بچی کو بھی مروا دیا اور اس کی ماں کو بھی قتل کروا دیا۔ تجھے ذرا بھی دکھ اور احساس اور رحم نہیں ہوا؟ جب اس نے لعنت ملامت کی تو وہ کہنے لگا، کیوں؟ کیا تو بھی موسیٰ کو مانتے ہے؟ ایمان بڑی عجیب نعمت ہوتی ہے
یہ پھر چھپایا نہیں جا سکتا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں بھی اس پر ایمان لا چکی ہوں۔ اس نے متعجب ہو کر پھر پوچھا تو میری بیوی ہو کر موسیٰ پر ایمان لے آئی؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے بھی سخت سزا دلوا دوں گا۔ وہ کہنے لگی جو مرضی کر میں نہیں گھبراؤں گی۔ اب فرعون دوبارہ غصے میں بھرا ہوا واپس آیا اور دربار لگایا۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ایک عورت کا ہم نے یہ حشر کیا، اب ایک اور ہے جسے میں نے لاکھوں عورتوں میں سے چنا کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت، حسین اور پیارا ہے۔ وہ میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ اسے اپنی بیوی اور ملکہ بنایا۔ اس کی خدمت کے لیے ہر وقت سینکڑوں لڑکیاں تیار رہتی ہے۔ اس کے کام آنکھ کی اشارے پر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں، اسے بلواؤ۔ اب پولیس والی بھی حیران ہوئی کہ اب تک تو ملکہ کا اتنا ادب اور احترام تھا اور اب فرعون حکم دے رہا ہے کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ بہرحال اسے پکڑ کر لایا گیا۔ فرعون نے اسے کہا آسیہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں میں نے جو بات کر دی ہے میں اس پر پکی ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ کو آخری چانس دیتا ہوں، اس وقت تک تو ملکہ ہے اور تیری عزت ہے، میں تجھے اتنا ذلیل کروں گا کہ کسی نے کسی کو اتنا ذلیل نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا اب نہیں ہو سکتا، میں اپنی بات پر پکی ہوں۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائے کہ اگر مرد کو مرد کے مجمع میں کہے کہ تیرا لباس اتار دیں گے تو مرد کو اتنی شرم آتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زمین پٹتی اور میں اس سے پہلے اندر اتر جاتا۔ جب مرد کو مجمع میں بے ستر ہونا اتنا برا لگتا ہے تو عورت تو پھر اور بھی حیا والی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ تو جو کچھ بھی کر لے میں حق بات پر سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ ان کے جسم سے لباس کو بھی اتار دیا گیا۔ اس حالت میں ان سے پھر پوچھا گیا کہ اب مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتی۔ فرعون نے یہ سن کر حکم دے دیا کہ اس کو بھی چومیخا لٹا دو۔ چنانچہ جب اس کو زمین پر لٹانے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ اسے ایسے لٹاؤ کہ اس کا چہرہ محل کی طرف رہے تاکہ اس کو احساس رہے کہ اب میں کبھی اس محل میں داخل نہیں ہو سکوں گی۔ بالآخر فرعون کے حکم کے مطابق اس کا چہرہ محل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا اب مانتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں مانتی۔ اس نے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ زندہ حالت میں اس کے جسم کے اوپر سے کال اور چمڑا اتار دی جائے۔ اس زمانے میں بلیڈ کے ساتھ بہت باریکی سے اوپر کی کال اتار دی جاتی تھی۔ چنانچہ اس کی کال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ پورے بدن کی کال اتارنے تک وہ زندہ رہی، لیکن جب کال اتر جائی تو اس جگہ پر ہوا بھی لگی تو درد ہوتا ہے، لہٰذا ذرا سوچے کہ اس کے جسم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے کہا اب بتاؤ، اب نہ تو تجھے محل مل سکتا ہے اور نہ میں مل سکتا ہوں، یہ نعمتیں تم سے چھین لی گئی ہے، کیا اب مانتی ہو؟ اس نے کہا میں ہرگز نہیں مانتی۔ فرعون کو اور بھی غصہ آیا، لہٰذا اس نے مرچی لانے کا حکم دے دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پسی ہوئی مرچی منگوا کر اس کے جسم پر ڈالی گئی۔ جب مرچی ڈالی گئی تو اس نے اور بھی زیادہ تڑپنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس تڑپنے کی حالت میں اس نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سورۃ التحریم آیت نمبر 11۔ اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر جنت میں۔ بی بی آسیہ نے دعا میں کہا کہ اے اللہ اس فرعون نے مجھے اپنے گھر سے دھکا دے دیا اور کہا ہے کہ اب تو اس محل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے، اے پروردگار مجھے جنت میں اپنے قرب میں ایک مکان عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بی بی آسیہ شہید ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک وادی میں سے گزرے
تو بڑی خوشبو آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کی نبی اس جگہ پر ایک عورت کی قبر ہے جو فرعون کی بیوی اور بیٹیوں کے بالوں کو ٹھیک کیا کرتی تھی۔ اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا اور اب اس کی خوشبو سے پوری وادی کو مہکایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی قبر کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی۔ بیوی آسیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی قدردانی کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدردانی فرمائی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ اگر تم فوت ہو گئی تو پھر جنت میں جاؤ گی، تم وہاں میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، وہ بیویاں کون ہیں جن کو سلام دینے کے لیے آپ نے یوں فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی مریم جنت میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں میری بیویاں بنا دیا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے کہ بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے مکان مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر تو دے دیا، گھر دیتی ہی ساتھ گھر والا بھی عطا فرما دیا اور گھر والا بھی ایسا دیا جو اس کا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سبحان اللہ! فرعون نے اپنے گھر سے بی بی آسیہ کو نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اپنے قرب میں جگہ دی بلکہ فرعون بھی ایمان کی بجائے اللہ نے ان کو اپنے محبوب سید الاولین والآخرین سید العارفین سید الساجدین ساقی کوثر شافع محشر جان جہاں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور وہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کی قدردانی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔